कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। आखिरकार कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख का रुख बदल गया और पहली बार इंटरनेशनल लॉ इसराइली लीडर्स के क्राइम्स पर भी हरकत में आ गया। इससे पहले कि हम आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले की तफसीलात बताएं, एक छोटा सा वाकया आपके सामने रखना चाहते हैं। ये वो सानहा है जो आईसीसी के सामने भी रखा गया था। ये उन बहुत से जंगी जराइम की मिसालों में से एक था जो इसराइली फोर्सेस गजा में, वेस्ट बैंक में और ईस्ट यरूशलेम में कर रही हैं। 29 जनवरी 2024 29 जनवरी को इसराइल ने तीसरी दफ़ा गजा के शुमाली इलाके गजा शहर से तमाम लोगों को निकल जाने का ऑर्डर किया और साथ ही अंधाधुंध बमबारी वहां बिल्डिंग्स पर शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक एक दिन में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरी मारे जाने लगे। ऐसे में बहुत से लोग इसराइल के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए, जो उसने महफूज रास्ता सो कॉल्ड महफूज दिया था, उसी पर से होते हुए दूसरे शहरों की तरफ जाने लगे। ऐसे में एक पुरानी सी गाड़ी में 6 फैमिली मेंबर्स किसी तरह फ्यूल मैनेज करके गजा शहर से निकले और जुनूबी सो कॉल्ड महफूज जगह की तरफ चले। लेकिन अभी वो शहर से निकल ही रहे थे कि तल हवा के मुकाम पर इसराइली फोर्सेज ने इस सिविलियन गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गाड़ी पूरी की पूरी छलनी कर दी गई, तमाम लोग मारे गए, लेकिन एक 6 साला बच्ची रजब हिंद गाड़ी के अंदर जिंदा बच गई। इसके इर्द गिर्द इसके चचा, चची और 3 कजन्स की लाशें खून में लथपथ गोलियों से छलनी मौजूद थी। वो खुद भी खून में लुथड़ी हुई थी, लेकिन इस 6 साला बच्ची ने किसी तरह अपने चचा की जेब से फ़ोन निकाल कर गजा में रेस्क्यू टीम को कॉल कर दी। ये कॉल नंबर और ये प्रोसेस गजा के बच्चों को याद करवाया गया था वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत की कैफियत में बरसों से हैं। ये कॉल जो थी उस बच्ची ने की, 6 साला बच्ची ने, रजब हिंद ने, रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो खौफजदा आवाज़ में बता रही थी कि इसराइली टैंक्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं, वो डर रही है, उसे बचाया जाए। और वो ये कॉल बार बार कर रही थी। मेडिकल रेस्क्यू टीम ने इस बच्ची की लोकेशन भी मालूम कर ली। 6 साला बच्ची बार बार कॉल करती रही और मेडिकल टीम इसे तलाश करते हुए इस गाड़ी के इर्द गिर्द फिरती हुई आखिरकार 50 मीटर करीब पहुंच गई। इतने में इसराइली टैंक जो करीब ही फिर रहे थे, उन्होंने गोले फायर किए और इस एम्बुलेंस को तबाह कर दिया। इसमें मौजूद मेडिकल टीम मारी गई, इसराइली बमबारी में कत्ल हो गई। और वो बच्ची जो कई घंटों से अपनों की लाशों के दरमियान में बैठी हुई, बैटरी ख़त्म होते फ़ोन के साथ ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी, उसे भी इसराइली फ़ौजियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। अगले दिन एक और मेडिकल टीम किसी तरह यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गई, तो इसराइली फ़ौजी टैंक ने इस दौरान ये रजब हिंद की गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया हुआ था। ये गाड़ी और बच्ची, मुसाफिर दूसरे और डॉक्टर्स, इन सब की लाशें बदतरीन हालत में थी। बच्ची की खौफ से भरपूर आवाज़ वाली ऑडियो भी जो थी, जो बार बार कॉल कर रही थी, ये उसकी ऑडियो कॉल इंटरनेशनल मीडिया में लीक हो गई। इसके बाद इसराइल ने इस कत्ल को छुपाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत गुस्से और नफरत की लहर उठ गई थी। लेकिन तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज ने रजब हिंद की फैमिली के बेहमाना कत्ल का इल्ज़ाम इसराइली सोल्जर्स पर, इसराइली हुकाम पर लगाया। जेन्स इंस्टीट्यूट, जो कि बरतानवी इदारा है और बहुत रेप्यूटेड इदारा है, ये जंगों और ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ में जियो लोकेशन का एक्सपर्ट है, इसने भी कंफर्म किया कि रजब हिंद की फैमिली इसी रूट पर जा रही थी, वो रूट जो कि इसराइली फोर्सेज ने फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने के लिए खुद फराहम किया था और कहा था कि इस रूट से जाएं, ये महफूज रूट है। ये गाड़ी उसी रूट पर थी, इस इदारे ने कंफर्म किया। फिर इस इदारे के अलावा और कई इदारों ने कंफर्म किया। स्काई न्यूज़ और वाशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी रिसर्च में तस्लीम किया कि जियो मैपिंग के मुताबिक भी इसराइली टैंक्स और गाड़ियाँ रजब हिंद के कत्ल के वक्त इसी एरिया में मौजूद थी। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जो जेनोसाइड का केस चल रहा है, ये वाक़या और इसके सबूत वहाँ भी जमा करवाए गए। आईसीसी के ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इसराइली लीडर्स के खिलाफ जब अरेस्ट वारंट की दरख्वास्त की थी, तब भी जो वाक़यात सबूतों के साथ उन्होंने रखे थे, ये वाक़या भी उनमें शामिल था। इसराइल अपनी तारीख में ऐसे बहुत से मुज़ालम के बाद भी हमेशा इन्वेस्टिगेशन से, प्रोसिक्यूशन से बच जाता रहा है। लेकिन अब तीसरी जनरेशन दुनिया के मामलात संभालने की तरफ आ रही है। इसराइल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आईसीसी ने 6 माह बाद आखिरकार अपना फैसला भी सुना दिया है। हालांकि रूसी सदर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने में से सिर्फ 1 महीना लगा था और उसमें इल्ज़ाम जो था वो चंद बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ यूक्रेन से रशिया मुंतकिल करने का था, कत्ल का नहीं था। वो भी ज़ाहिर है जुर्म था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नेतन्याहू और गैलांत के इंसानियत के खिलाफ जो जराइम हैं, इनके सामने तो पुतिन का जुर्म कुछ भी नहीं था। आईसीसी ने लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया कि किस किस वाक़ये की सानहे की बुनियाद पर उन्होंने इसराइली लीडर्स को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया है। लेकिन हमारे ख्याल में जो भी वाक़यात होंगे, उनमें यह रजब हिंद का सानहा लाजमी शामिल होगा।
اب ساتھیوں آتے ہیں ICC کے اپنے فیصلے اور ان کے الفاظ کی طرف، تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ قانونی طور پر اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے، انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں۔ ہم ان کی ویب سائٹ پر موجود پورے فیصلے کو سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ ساتھیوں ICC کے پری ٹرائل چیمبر 1 نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو اور سابق وزیر اعظم یوآو گلانت کے خلاف جاری کیا ہے، جس میں ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ فیصلہ چیمبر کے تینوں ججز نے متفقہ طور پر دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے جورسڈکشن چیلنج کرنے اور اریسٹ وارنٹس کی کارروائی روکنے کے لیے جو درخواستیں دائر کی تھیں اسرائیلیوں نے، ان کو بھی متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ICC کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ وارنٹس انسانیت کے خلاف جرائم، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور جنگی جرائم، وار کرائمز پر جاری کیے گئے ہیں۔ یہ وہ جرائم ہیں جو کم از کم 8 اکتوبر 2023 سے شروع ہو کر کم از کم 20 مئی 2024 تک کیے گئے ہیں۔ 20 مئی کی تاریخ تک اس لیے کیونکہ اسی روز ICC کے پروسیکیوٹر کریم خان نے ان دونوں اسرائیلی لیڈرز کے اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کے لیے عدالت سے درخواست کی تھی، یعنی ثبوت اس ڈیٹ تک کے واقعات کے اس میں تھے، اس کے بعد کے نہیں، جہاں کے زیادہ بڑے کرائم ہوئے ہیں جو بعد میں اس میں شامل ہوں گے۔ مطلب اس سے پہلے تک کے واقعات کا جو ہوم ورک تھا، یہ سارا فیصلہ اس پر ہے 21 مئی سے پہلے تک۔ اسرائیل نے ان وارنٹس کو رکوانے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، انٹرنیشنل اتحادیوں کے ساتھ مل کر بہت سی سرتوڑ کوششیں بھی کی تھیں، جس میں عدالت کے ججز کو تبدیل کروانے کی بھی کوششیں شامل تھیں۔ ایک جج پر تو اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ چھٹیاں لینے پر مجبور ہو گئیں۔ ان کی جگہ پھر سلوینیا کی نئی جج آئیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے یہ کوشش کی کہ ICC کے پروسیکیوٹر کریم خان کے خلاف جنسی ہراسمنٹ کا ایک پروپیگنڈا لانچ کیا جائے، یہ کیس کیا جائے۔ اس میں بھی ان کے اتحادی ممالک ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ پروسیکیوٹر کریم خان نے دراصل اپنے اوپر لگنے والے بدترین ہراسمنٹ چارجز سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل کے خلاف وار کرائمز کی تحقیقات کا سہارا لیا ہے۔ وہ اس کو یہ رخ دینے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن ان کی یہ کوششیں بھی ناکام رہی ہیں۔ پھر ایک اور کوشش 26 ستمبر 2024 کو بھی اسرائیل نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کی۔ اس روز انہوں نے یہ کیا کہ عالمی عدالت میں 2 درخواستیں جمع کروا دیں۔ ایک میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن کو پھر چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ عدالت کو اسرائیلی شہریوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ دوسری درخواست میں کہا گیا تھا کہ ICC اسرائیلی معاملے میں کوئی بھی انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے اسرائیلی حکومت کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے، اس کی اپروول کے بعد پھر انویسٹیگیشن شروع کی جائے، اور جب تک اسرائیلی حکومت انویسٹیگیشن کی اپروول نہیں دیتی، تب تک اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خلاف نہ تو ICC پروسیکیوشن کرے، کوئی انویسٹیگیشن کرے، اور نہ ہی ان کے اریسٹ وارنٹ کی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ عالمی عدالت نے یہ دونوں درخواستیں ہی مسترد کر دی ہیں اپنے اس متفقہ فیصلے میں۔ عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ فلسطین کے علاقے، غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم، مشرقی بیت المقدس کے علاقے چونکہ ہماری جورسڈکشن میں آتے ہیں اور یہیں پر جرائم ہوئے ہیں، اس لیے اسرائیل ہماری جورسڈکشن کو نہ بھی تسلیم کرے تو عدالت اس حوالے سے فیصلہ دے سکتی ہے، کیونکہ جرم غزہ میں ہوا ہے اور غزہ ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ قانونی طور پر کوئی بھی ریاست اس وقت تک کورٹ کی جورسڈکشن چیلنج نہیں کر سکتی جب تک اریسٹ وارنٹ جاری نہ ہو جائے۔ اس طرح اسرائیل نے عدالت کے مطابق ان کی جورسڈکشن کو جو چیلنج کیا ہے وہ پری میچور ہے، قبل از وقت۔ ان جملوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ابھی اسرائیل کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ کسی وقت عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے اسرائیل کی نوٹیفیکیشن والی درخواست کو بھی کلیئر کیا ہے، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے وارنٹس جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف وار کرائمز کی انویسٹیگیشن تو 7 اکتوبر سے 2 سال پہلے، 7 اکتوبر 2023 سے 2 سال پہلے 2021 میں 2021 میں ہی شروع ہو گئی تھی، یہ تب سے جاری ہیں۔ اسرائیل کو اس وقت ہی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا 2021 میں، لیکن یہودی ریاست نے اس انویسٹیگیشن کو ملتوی کروانے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اس لیے نہ کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے اور نہ ہی اریسٹ وارنٹ کی کارروائی روکی جا سکتی ہے، یعنی اریسٹ وارنٹس کی کارروائی پہلے سے کیے گئے نوٹیفیکیشن ہی کا تسلسل ہے اور یہ اسی طرح سے جاری رہی ہے۔ اس بات کی وضاحت یوں ہے ساتھیوں کہ عالمی عدالت انصاف نے دراصل 2021 میں فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی انویسٹیگیشن شروع کی تھی۔ اسی انویسٹیگیشن میں نومبر 2023 میں ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، بولیویا، کوموروس اور جبوتی نے مزید معلومات جمع کروائی تھیں۔ یہ وہ نئی معلومات تھیں جو غزہ پر 8 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں کی بنیاد پر، ان واقعات کی بنیاد پر جمع کروائی گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر جنوری 2024 میں چلی اور میکسیکو نے بھی عالمی عدالت کو اسرائیل کی طرف سے غزہ میں وار کرائمز پر معلومات دی تھیں۔ اسی لیے ICC نے پرانے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی انہیں بھی جمع کر کے انویسٹیگیشنز جاری رکھی اور اب اسی تسلسل میں اسرائیلی وار کرمنلز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔
अरेस्ट वारंट्स के बारे में कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर यह भी लिखा है कि गवाहों और इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन अरेस्ट वारंट्स को खुफिया की कैटेगरी में रखा गया है, यानी ये सीक्रेट कैटेगरी के वारंट्स हैं। मतलब इसका यह है कि गवाहों की तफसीलात और तरीक़ाकार को ओपन फॉर ऑल नहीं रखा गया, लेकिन इस हवाले से कुछ मालूमात जारी करना अदालत के लिए ज़रूरी थी। इसकी एक वजह यह है कि जिस इसराइली रवैये की बुनियाद पर अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं वो तो अब भी अदालत के मुताबिक जारी है। मतलब इसराइल वो जराइम अब भी कर रहा है जिनकी वजह से ये वारंट जारी हुए हैं। दूसरी वजह अदालत ने ये बताई है कि इसराइली जंगी जराइम का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों और उनकी फैमिलीज़ को बचाना और उन्हें बताना भी ज़रूरी था कि अदालत इंसाफ कर रही है, वो खामोश नहीं बैठी उन पर होने वाले जुल्म पर। इसलिए तफसीलात खुफिया रख कर वारंट्स जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल साथियों, इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा के अरेस्ट वारंट की जो तफसीलात अदालत ने पब्लिक की हैं, उनके मुताबिक ये दोनों इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और जंगी जराइम के मुर्तकब हुए हैं। ये जराइम इसराइली पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने अपने साथियों के साथ मिलकर किए हैं। अदालत के मुताबिक इन दोनों अफराद ने जानबूझकर गज़ा की सिविलियन आबादी को खुराक, पानी, मेडिकल सप्लाईज़, फ्यूल और बिजली वगैरह से महरूम रखा। इनके रवैये की वजह से इमदादी काम करने वाली तंजीमों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमैनिटेरियन काम करने वाले इदारों को गज़ा में खुराक और ज़रूरी सामान पहुँचाने में बेहद मुश्किलात पेश आईं। इसराइल की तरफ से गज़ा में इंसानी इमदाद रोकने से सिविलियंस की बहुत सी हलाकतें हुईं। इनमें बहुत से बच्चे भी खुराक की कमी, मेल न्यूट्रिशन और पानी की कमी, डिहाइड्रेशन के बायस मारे गए। इसराइली लीडर्स नेतन्याहू और गलांत ने जानबूझकर ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली, जो सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात होती हैं, जैसा कि बेहोश करने के इंजेक्शंस वगैरह और इस तरह की मशीनों को गज़ा में नहीं जाने दिया। ये अदालत के मुताबिक गैर इंसानी अमल था, जिसकी वजह से ज़ख्मियों और मरीज़ों को बग़ैर बेहोश किए शदीद तरीन तकलीफ़ दह हालत में ऑपरेशंस के, सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना पड़ा और अब तक गुजर रहे हैं। ये तकलीफ़ उनको भी सहना पड़ी जो छोटे छोटे बच्चे थे। इनमें से कितनों के आज़ा को, जिस्म के हिस्सों को उनकी जान बचाने के लिए काटना पड़ा, और ये उनके जिस्मों के हिस्सों को काटने का अमल उन्हें एनेस्थीसिया दिए बगैर किया गया, क्योंकि इसराइल इन तमाम अद्वियात को रोक रहा था। बाज़ औक़ात बच्चों को ऑपरेशन की तकलीफ़ से, ज़्यादा तकलीफ़ से बचाने के लिए सदियों पुराने गैर महफूज तरीके मजबूरन इस्तेमाल किए गए, जो अलग से तकलीफ़ का बायस बने, जैसा कि सर पर गहरी चोट लगाकर उन्हें बेहोश किया गया मजबूरी में, क्योंकि इसराइल अद्वियात तो आने नहीं दे रहा था। यही वाक़यात इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के ज़ुमरे में अदालत के मुताबिक आते हैं। इनकी वजह से गज़ा के शहरियों का एक बड़ा हिस्सा ज़िंदा रहने और सेहत की सहूलत के अपने बुनियादी हक़ से महरूम कर दिया गया। फैसले में यह भी लिखा है कि गज़ा की आबादी को सियासी और कौमी बुनियादों पर निशाना बनाया गया, यानी फ़लस्तीनी होने की वजह से उन्हें बतौर इंसान टारगेट किया गया, और इस टारगेट करने में जंगजू और आम शहरी, निहत्ते शहरी की कोई तमीज़ इसराइली फोर्सेस की तरफ से नहीं रखी गई। अरेस्ट वारंट्स के फैसले में लिखा है कि इसराइल जब कभी भी गज़ा में इमदादी ट्रक्स जाने देता था तो वो इसलिए नहीं था कि यहूदी रियासत आलमी कवानीन के तहत अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रही थी और इमदाद पहुंचाने की खुद से कोशिश कर रही थी, बल्कि लिखा है कि इसराइल ये फैसले कंडीशनल लेता था, मशरूत करता था। ये इमदाद या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव पर भेजी जाती रही या फिर अमरीकी दरख्वास्त पर इसराइल उसे जाने देता था। इस तरह अगर इंटरनेशनल दबाव में कुछ इमदाद अंदर चली भी जाती थी तो इससे मैसूर गज़ा के लोगों की ज़िंदगियों पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ रहा था। ये भी लिखा है फैसले में। अदालत के मुताबिक इसराइली लीडरशिप, नेतन्याहू और गलांत इन मुज़लम के भी जिम्मेदार हैं जो इनकी यहूदी फोर्सेस ने गज़ा की सिविलियन आबादी पर ढाए हैं, क्योंकि इन दोनों लीडर्स ने अपनी फोर्सेस को सिविलियन आबादी के कत्लेआम से किसी मौके पर भी रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसे हमले जो कि वाज़े तौर पर क्राइम्स थे उन्हें भी होने दिया। हालांकि इन दोनों लीडर्स के पास, गलांत और नेतन्याहू के पास, इन जराइम को रोकने के तमाम ज़राए मौजूद थे। आईसीसी के मुताबिक अदालत के सामने जो वाक़यात रखे गए, इनमें 2 ऐसे थे जिनमें इसराइली फ़ौज ने सिविलियंस को जानबूझकर निशाना बनाया। ये वाक़यात क्या हैं, इनकी तफसीलात दोस्तों अदालत ने अभी इस फैसले में नहीं लिखी और बताया है कि इसराइली जारहाना रवैया चूँकि अभी तक जारी है, इसलिए इन वाक़यात से मुंसलिक लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए, इन्हें महफूज रखने के लिए, सबूत बचाने के लिए ये सब कुछ फ़िलहाल खुफिया रखा गया है। जो जाहिर है कुछ अरसे में अगर इसराइल इस अरेस्ट वारंट को चैलेंज करता है तो सामने इनको लाया जाएगा। इसके बाद इसराइली और उनके मगरबी इत्तेहादियों के लिए मसला बहरहाल ये होगा साथियों कि इन जराइम पर पूरी दुनिया में फिर डिस्कशन होगी अगर ये वाक़यात सामने लेके आए जाएंगे। इनकी तफसीलात और वीडियोज़ भी फैलेंगी क्योंकि एक एक सेकंड पर बात होगी। इसराइल मज़ीद एक प्राया स्टेट बनकर सामने आएगा। इसलिए ये सवाल भी अभी हवा में है कि इसराइल इन वारंट्स को चैलेंज भी करने के लिए जाएगा या नहीं।
بائی دا وے، اسی سال کے شروع میں جب اسرائیلی لیڈرز کے خلاف یہ کیس داخل ہوا تھا تو اس وقت جس واقعے پر عالمی عدالت تحقیقات پہلے سے کر رہی تھی وہ غزہ کا نہیں، فلسطینی علاقے ویسٹ بینک کا تھا۔ اس کی تفصیل یوں تھی کہ پچھلے سال نومبر میں جب اسرائیلی فورسز ویسٹ بینک فلسطین کے ایک علاقے کے کیمپ میں بومبنگ کر کے واپس آ رہی تھی تو اس کی 6 آرمڈ وہیکلز کا قافلہ تھا جو ایک خالی سڑک سے ویسٹ بینک کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ جس سڑک سے گزر رہا تھا ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی، اس گلی کے موڑ پر 4 سے 5 فلسطینی بچے کھیل رہے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ان بچوں پر سیدھے فائر کیے، 11 گولیاں فائر کی۔ ایک گولی 8 سالہ بچے آدم کے سر پر لگی اور 2 گولیاں 15 سالہ باسل کے سینے پر لگی۔ دونوں وہیں گر کر لقمہ اجل بن گئے۔ اتفاق سے ایک اور بچہ ان کھیلتے بھائیوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس دلیر بچے نے اسرائیلی فائرنگ کے دوران بھی ویڈیو بنانا جاری رکھی۔ بس انہی چند لمحوں کی ویڈیو نے اسرائیلی جنگی جرائم میں سے ایک کا راز فاش کیا۔ عدالت کے سامنے کیس تھا اس وقت کہ یہ بچے اگر پتھر اٹھائے ہوئے بھی تھے تو بھی اسرائیلی لوہے کی ڈھلی گاڑیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے۔ ان میں سے 8 سالہ بچے آدم کے ہاتھ میں کچھ دکھائی دیتا تھا ویڈیو میں، لیکن وہ جو بھی تھا وہ اسرائیلی قافلے کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر بقول BBC انہوں نے ویسٹ بینک کے علاقے میں ایک سال میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے 112 بچوں پر تحقیقات کی ہیں۔ ان سب بچوں میں سے 98% 98% کے جسموں پر جو زخم ہیں وہ اوپری حصے میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بچوں کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی فائر کیے تھے۔ اگر فائر ان کے نچلے حصوں میں لگے ہوتے، ٹانگوں میں یا پاؤں میں، تو کہا جا سکتا تھا کہ اسرائیلی فورسز نے بچوں کو جان سے مارنے کے لیے نہیں بلکہ صرف ٹانگوں سے معذور کرنے کے لیے فائر کیے ہیں، زخمی کرنے کے لیے۔ مگر تمام کے تمام فائرز بچوں کے سینوں، گردنوں اور سروں پر لگے تھے، اور پھر جو اسرائیلی رائفلز کے فائر گولیاں بچوں کو نہیں لگی تھیں وہ بھی دیواروں پر اونچے نشانات چھوڑ گئی تھیں۔ اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جان بوجھ کر بچوں کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی فائر کیے تھے، نہ کہ انہیں منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ یا زخمی کرنے کے لیے ٹانگوں پر فائرنگ کی تھی۔ انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس کے مطابق آرمرڈ ملٹری وہیکلز میں بیٹھے فوجی پتھر پھینکتے بچوں کو آسانی سے نظر انداز کر سکتے تھے یا انہیں پکڑ سکتے تھے، کیونکہ 1-2 پتھروں سے ایک آرمرڈ وہیکل کو خراش تک نہیں آتی۔ مگر اسرائیلی فوجیوں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ان بچوں کی، بے ضرر بچوں کی جان لینا زیادہ مناسب سمجھا، جو کہ ایک جنگی جرم ہے۔ کیورس فیلوز یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ صرف 26 سال پہلے 26 ایئرز بیک 1998 میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں قائم کیا گیا تھا، اور اس وقت صرف 60 ممبر ممالک نے اس پر دستخط کیے تھے کچھ دیر بعد، جس کے بعد پھر جولائی 2001 میں اسے اڈاپٹ کر لیا گیا تھا، اس کے چارٹر کو، یعنی اس تاریخ کے بعد کے وار کرائمز عدالت میں فائل ہو سکتے تھے۔ دراصل عالمی عدالت انصاف میں انسانیت کے خلاف جرائم کی تحقیقات اور سزاؤں کی کوشش دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جاری تھی، خصوصاً تب سے جب جرمنی میں ہٹلر کے ساتھیوں کے خلاف نیورنبرگ ٹرائلز ہوئے اور 10 لوگوں کو، نازیوں کو سزائے موت دی گئی۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہی کے وار کرائمز کے سلسلے میں ٹوکیو ٹرائلز ہوئے، جن میں جاپانی ملٹری اور سیاسی لیڈرز پر انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات چلے۔ ان میں بھی 7 لوگوں کو بشمول جاپان کے وزیر اعظم کو سزائے موت دی گئی۔ ان دونوں عدالتوں میں، ان دونوں ٹرائلز میں اس وقت انٹرنیشنل ججز کو بطور فیصلہ ساز بٹھایا گیا تھا، مگر یہ سب اتحادی ممالک کی طرف سے آئے ہوئے ججز تھے، الائڈ پاورز کے ممالک سے، یعنی امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے ججز تھے یہ۔ اسی لیے یہ جو ٹرائلز تھے یہ کنٹروورشل بھی رہے، کیونکہ ان میں صرف ہارنے والی قوموں کے لیڈرز کو کٹہرے میں لایا گیا تھا، جیتنے والے ممالک سے ایک لیڈر کو بھی، کسی ایک وار کرمنل کو بھی ٹرائل میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ تو بہرحال تب سے ہی اس بات کی ضرورت عالمی سطح پر محسوس ہو رہی تھی کہ ایک ایسی مستقل عالمی عدالت قائم کی جانی چاہیے جس میں طاقتور انڈیویجولز کے ٹرائلز کو یقینی بنایا جا سکے، یعنی ان طاقتور جنرلز اور لیڈرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے جنہوں نے بڑے بڑے جرائم تو کیے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے ملک میں ہیں اور ان کے ملک میں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ عدالت نہ کوئی اور، اس لیے ان کے لیے ایک ایسی عدالت، انٹرنیشنل عدالت ہونی چاہیے، جیسا کہ ٹوکیو اور نیورنبرگ ٹرائلز میں ہو بھی چکا تھا کسی حد تک۔ اسی سوچ کی بنیاد پر یہ عدالت قائم کی گئی، جس میں کہ روم اسٹیچوٹ کو اپنایا گیا۔ روم اسٹیچوٹ یہ تھا کہ انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے اسٹیٹ کے طاقتور لوگوں کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایک چارٹر تھا یہ۔ اسی کے تحت ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ قائم کی گئی تھی۔ شروع میں اس کے صرف 60 ممبرز تھے، جیسا کہ آپ کو بتا چکے، لیکن آج اس کے 125 ممالک ممبرز ہیں، جن میں یورپی یونین کے ممالک، افریقی ممالک، ساؤتھ امریکہ کے تمام ممالک، آسٹریلیا اور کینیڈا اہم ہیں۔ ویسے ساتھیوں، جو ممالک ICC کی جورسڈکشن نہیں مانتے، جیسا کہ امریکہ، چین، انڈیا اور پاکستان، وہ بھی اس کی علامتی اخلاقی حیثیت سے انکار نہیں کرتے۔
یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس کے ممبرز نہ ہونے کے باوجود سر توڑ کوششیں کرتے رہے ہیں کہ اسرائیلی لیڈرز کے اریسٹ وارنٹس سے بچ سکیں، لیکن نہیں بچ سکے۔ اب اسرائیلی کوشش ہے کہ امریکہ اس مسئلے میں انہیں ریسکیو کرے اور خاص طور پر نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہیں بچائیں۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بیبلکل ٹیم کے ساتھ جو زائنزم سے رومانس کی حد تک محبت کرتی ہے وہ انہیں بچا پاتی ہے یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ ابھی انہیں جو بھی کرنا ہے وہ تقریباً 2 ماہ بعد کرنا ہے۔ ان کی ٹیم کے ممبرز ICC پر پابندیاں لگانے کی باتیں کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ ظاہر ابھی تو نہیں کرنا، وہ 20 جنوری کے بعد کرنا ہے۔ اس دوران انہیں وہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا جو موجودہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کریں گے، اور جو بائیڈن کی پلیٹ میں بہت غصہ بھرا ہوا ہے۔ نیتن یاہو جنہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے 1 سال میں غزہ پر بمباری کے لیے اربوں ڈالرز دیے، لاکھوں ٹن کے ہتھیار دیے، بنکر بسٹر بامز دیے، بحری بیڑوں سے ان کی حفاظت کی، لیکن بدلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے انہیں کیا دیا؟ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن جیتنے میں جو بائیڈن کے مقابلے میں بھرپور مدد کی، اور جو بائیڈن کے لائف لانگ کوآپریشن کے باوجود جو اسرائیل کے لیے ان کا تھا، ان کی سیز فائر کوششوں کو اسرائیلی لیڈرز تباہ و برباد کرتے رہے۔ لگتا ہے کہ جو بائیڈن نے بطور امریکی پریزیڈنٹ جو رکاوٹیں ICC کے راستے میں کھڑی کی تھیں اسرائیل کی حمایت میں، وہ اب انہوں نے ہٹا لی ہیں، اسی لیے ICC نے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ جو بائیڈن اپنے باقی 50-60 دنوں میں یوکرین اور اسرائیل کی جنگوں میں بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو قانونی طور پر تو درست ہوگا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ جو 2 سٹیپس اب تک انہوں نے لیے ہیں اس کی پولیٹیکل ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے جو ہم نے بھی کی ہے۔ ایک، آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کو لانگ رینج میزائلز روس پر چلانے کی انہوں نے اجازت دی، اور دوسرا ICC کے راستے سے نیتن یاہو کے خلاف کارروائی کی رکاوٹیں انہوں نے ہٹائی۔ اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 2026 میں ہونے والا وزیر اعظم کا الیکشن اسرائیل میں شاید نہ لڑ پائیں، اور ان کا ایک اور دفعہ وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو جائے۔ ان کے ساتھ وزیر دفاع گلانت، جو کہ وہ بھی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے تھے، وہ بھی شاید وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو جائیں۔ پھر یہ دونوں کم از کم 125 ممالک کا باقی عمر میں کبھی بھی سفر نہیں کر سکتے۔ جن ممالک کا یہ اب سفر نہیں کر سکیں گے ان میں کینیڈا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، آسٹریلیا، ناروے، فرانس، جرمنی، برطانیہ، جاپان اور یورپی یونین سمیت ایک دنیا شامل ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ممالک وہ ہیں جو اب تک اسرائیل کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، مگر اب انہیں مجبوراً یہ فیصلہ لینا پڑے گا، اور بہت سے ممالک یہ اعلان بھی کر رہے ہیں جیسا کہ جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیدرلینڈ وغیرہ کہ ہم عالمی عدالت کے اریسٹ وارنٹس کی حمایت کریں گے، ان کے پابند ہوں گے۔ اسرائیل کے پاس ساتھیوں اب اپنے جنگی جرائم کے تحفظ میں جو آخری آپشن ہے وہ وہی پرانا ہتھیار بچا ہے کہ وہ اینٹی سیمیٹزم کا واویلا شروع کر دیں اور ICC پر بھی اسی طرح الزامات لگائیں جیسا کہ وہ اقوام متحدہ پر اور باقی دنیا پر لگاتے آ رہے ہیں، جو کہ اب انہوں نے یہ الزامات شروع بھی کر دیے ہیں۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے اریسٹ وارنٹس کے فیصلے کو کنڈیم کرتے ہوئے نازیزم کا ہی سہارا لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے جنہوں نے 2 ورلڈ وار میں نازیوں کے مظالم کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ اسی قسم کا بیان اسرائیلی وزیر اعظم اور وار کرمنل اب نیتن یاہو کی طرف سے بھی آ گیا ہے۔ ان کے آفس کا کہنا ہے کہ ICC کا فیصلہ یہود مخالف ہے، اینٹی سیمیٹک ہے۔ انہوں نے پروسیکیوٹر کریم خان اور ججز دونوں پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کریم خان نے تو اپنے خلاف ہراسمنٹ چارجز سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، وہی پرانا الزام۔ ساتھیوں، اسرائیلی ریاست کے لیڈرز کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہونے کا واقعہ ایک مائل سٹون ہے۔ اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو عالمی ادارے اپنی ساکھ کسی حد تک بچا لیں گے، کیونکہ ایسا پہلی بار ہے کہ ویسٹرن قیادت میں چلنے والے عالمی ورلڈ آرڈر اور عالمی اداروں کے سامنے ان کے ایک اتحادی کے خلاف کیس داخل ہوا ہے۔ جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھا یہ ابتدائی معلومات کی روشنی میں تھا۔ چند دن میں ہم اس پر تفصیلی ریسرچ سے ایک نئی ویڈیو بھی ضرور لے کر آئیں گے۔ تب تک آپ تاریخ کے ایک عظیم الشان ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ پر ہماری یہ ڈاکومنٹری فلم ضرور دیکھیں۔ یہاں دیکھیے رومن امپائر کے عروج و زوال کی داستان کیا تھی، اور یہ رہی اس یہودی فرقے کی کہانی جو اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔